رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم جناب منار احمد صاحب ڈائریکٹر راولپنڈی آرٹس کونسل، میری محترم میڈم محمودہ غازیہ صاحبہ میری بہن بھی ہیں، اور وہ ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکی ہے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کی. ابرار احمد خان صاحب آل پاکستان پرائیویٹ مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے کرتا دھرتا ہے. ابرار احمد خان ایڈوکیٹ صاحب، عادل انور صاحب، عامر انور صاحب، عادل شاہ صاحب، میڈم سکینہ اور بہت سارے میرے یہ پیارے بچے. جب میں اس ہال میں داخل ہوا تو مجھے اپنی 7ویں کلاس یاد آ گئی. جب میں نے پہلی تقریر 7ویں کلاس میں سینٹ پیٹرک ہائی اسکول میں کی تھی اور وہ تقریر حضرت امام حسین کے اوپر تھی، تو مجھے یاد ہے میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، بڑی مشکل سے الفاظ ادا ہو رہے تھے. لیکن جب میں آج ان بچوں کو تقریر کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا مستقبل بہت پر اعتماد ہے. اور جس طرح ان بچوں نے آج پرفارمنس دکھائی ہے، یقین کریں میں شاید اس وقت بچپن میں ہوتا تو شاید سوچ بھی نہ پاتا. اور اسٹیج کے اوپر سے تالی مارنا بہت آسان ہے، لیکن جب کوئی بچہ یہاں آ کر تقریر کرتا ہے وہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ایک بار کسی نے بھولو پہلوان سے پوچھا اور اس کو اسٹیج پہ بلایا اور کہا تقریر کرو، تو بھولو پہلوان کے پسینے چھوٹ گئے. وہ پہلوان جو اکھاڑے میں بڑے بڑے پہلوانوں کو لٹا دیتا تھا اس کے پسینے چھوٹ گئے، اس کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی. اس نے جا کے جو انچارج یا انتظام کرنے والے لوگ تھے ان کو کہا اور خدا کے واسطے مجھ سے کوئی یہاں لڑائی کروا لو، میں تقریر نہیں کر سکتا، اتنا مشکل کام ہے یہ تقریر کرنا. اور آج کی مناسبت سے میں آپ کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج جب آپ ہماری نوجوان یا یہ بچے اپنے ملک کو دیکھتے ہیں تو آج کل جب یہ ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہر بچے کے دل میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آج یہ پاکستان ہم نے اس لیے بتایا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، کہ آج اس ملک میں 10 کروڑ لوگ ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں. آپ کے ملک میں 3.5 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں. آپ کے ملک میں 2.25 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس بی اور سی کے شکار ہیں. آپ کے ملک میں اس وقت 1.5 کروڑ کے قریب گردے کی بیماریوں کے مریض ہیں. آپ کے ملک میں سالانہ 1 لاکھ بچی پریگنینسی کے دوران فوت ہو جاتی ہے. آپ کے ملک میں 4 لاکھ دل کے دورہ پڑنے سے لوگ بغیر دوائی کے مر جاتے ہیں. آپ کے ملک میں ڈالر کا ریٹ، کیونکہ بڑے لوگوں کے ڈالر کے اکاؤنٹ باہر کھلے ہوئے ہیں، وہ کبھی 240 پہ چلا جاتا ہے، کبھی 230 پہ چلا جاتا ہے. آپ کے ملک میں جب ہم یہ بدامنی دیکھتے ہیں، سیاستدانوں کی بے ایمانیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی رشوت دوانیوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ ہم نے ملک اس لیے حاصل کیا تھا؟ پھر میں سوچتا ہوں آج ایک چیز تھا کہ لوگ لٹے ٹوٹے کٹے ہوئے جا رہے ہیں پاکستان کی طرف. تو کسی نے سوال کیا کیا 75 سال کے بعد ہم اس پاکستان میں پہنچ گئے ہیں؟ لیکن جب میں یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں تو پھر میں ایک نئے عزم اور حوصلے سے کھڑا ہوتا ہوں، میں ایک نئے ہمت سے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے والدین نے قربانیاں اس لیے نہیں دی کہ میں ان کو لوٹنے دوں گا اپنے ملک کو. میرے والدین نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی. میری والدہ میرے دادا مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کے ساتھ تحریک خلافت میں اس لیے نہیں کہتے کہ یہ لوگ اس ملک کو لوٹ لیں. میری والدہ انڈیا میں شہزادیوں والی زندگی گزار رہی تھی.
اس کے پاس شوفر ڈریون گاڑی ہوا کرتی تھی، ان کی شادی میں چاندی اور سونے کے سکے تقسیم ہوئے تھے۔ میرے والد کوئی بہت امیر آدمی نہیں تھے، لیکن جب یہ ملک بنا تو اس ملک کی محبت میں میری ماں اور ان کا خاندان اور میرے والد سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ میرے والد کی عمر کوئی 10 سال ہوگی جب وہ ایک ایسی ٹرین میں آئے جس میں بھینسیں تھی۔ 10 سال کا بچہ اپنے خاندان کو چھوڑ کے پاکستان کی محبت میں آ گیا۔ میری والدہ جو پانچ بادشاہوں اور شہزادیوں والی زندگی گزار رہی تھی، جہاں شاہجہاں چراغ کے ایک کمرے کے اندر بغیر بستروں کے، ایک شاہجہاں چراغ کے گھر کے اندر بغیر بستروں کے، بغیر چادروں کے ہم نے راتیں گزر کی۔ میری ماں نے اس جگہ پہ ہمیں ایک سوچا کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ تعلیم کی میں جس بات پہ آنے لگا ہوں وہ ہے تعلیم کی اہمیت۔ میری ماں نے ہمیں ایک وقت کا کھانا کھلایا، ہمیں لنڈے کے کپڑے پہنائے۔ میرے باپ نے اس شہر میں ریڑھی بھی لگائی، میرے باپ نے اس شہر میں پھلی بھی بیچی، میرے باپ نے تربوتی بازار، وہاں میرے باپ نے چھوٹا سا آرٹیفیشل جوبلی کا شوکیس بھی لگایا۔ میرے باپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے میٹرک بھی کی، میرے باپ بیٹھ کے ایف اے بھی کیا۔ یہ تعلیم کی اہمیت تھی کہ میری ماں ہم اپنے خاندان میں سب سے غریب ترین لوگ تھے، لیکن میری ماں نے کہا میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ ان کی ویژن تھی۔ بہت پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی، لیکن اس دور میں بھی پڑھنے لکھنے کو پسند کرتی تھی۔ آج اللہ نے مجھے یہاں پہنچایا۔ میرا ایک بھائی ہائی کورٹ میں چلا گیا، میری دونوں بہنوں نے ماسٹر کیا، اور ہم وہ لوگ جو کبھی سب سے غریب ہوا کرتے تھے، اس تعلیم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی ہر نعمت دے دیا ہے۔ یہ شکر ہے میری ماں کا، میری تعلیم کا۔ میرے والد نے، مجھے یاد ہے جب 67 سال کی عمر تھی تو میرے والد امتحان پی اے کا دینے گئے تو میرے بچے ہنسنے لگے۔ میری بہن کے بچے ہنسنے لگے، ابا یہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا یہ تعلیم اس لیے حاصل کرنے جا رہا ہوں تاکہ تمہاری تقدیروں کو بدل کے رکھوں۔ بس ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ سارے جاہل لوگ۔ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، کوئی ایک سیاستدان کا نام لے دیں جس کے گھر میں کوئی ڈاکٹر بنا ہو، ایک سیاستدان بتا دیں جس نے سرکاری میڈیکل کالج سے MBBS کیا ہو، ایک سیاستدان بتا دیں جس نے انجینئرنگ کالج سرکاری سے انجینئرنگ کی ہو، ایک ڈاکٹر، ایک سیاستدان بتا دیں جس کے بیٹے نے ایک سرکاری جگہ سے PhD کی ہو۔ یہ جو بازار سے خرید کے انگلینڈ اور امریکہ کی ڈگری جاتے ہیں، یہ تو جس کے پاس بھی پیسہ ہو وہاں ڈگری بک رہی ہے، اس کے آگے ہمارے ملک میں ہم پر عطا بن جاتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان بچوں کو، میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی عادت کو۔ آج بیٹا یہ جو دور آ رہا ہے نا، بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام معیشت بدلو۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بدلنا ہے تو ان غلامیوں سے آزاد ہو جاؤ۔ آج آپ کو ایک نئی بات بتانے لگا ہوں جو میں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے آج تک کسی کو بتائی، کہ جب انگریز نے 1946 کا الیکشن کرایا تھا جس میں پاکستان بنا تھا، اس پہ ووٹ دینے کی آزادی صرف امیر آدمی کو تھی، جاگیردار کو تھی، جس کی زمینیں تھی اس کو تھی، بڑے بڑے بھولیروں کو تھی، اور جو تعلیم یافتہ تھے ان کو تھی۔ غریب آدمی کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ یہ ہمیں نہیں پڑھایا جاتا، یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا، اور ایک سازش کے تحت وہی آج بڑھیرے اور غلام جو انگریزوں کے جوتے صاف کرتے تھے وہ ہمارے اقتدار میں آ کے ہمارے ابھی آج کل اس کو ہمیں آقا بنانے کی، غلام بنانے کی کوشش لگے ہوئے ہیں۔ ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، ہم اس جنگ کو کریں گے اس لیے کہ یہ ملک، یقین کریں میرے خاندان میں بہت سارے لوگ ٹرینوں سے جب آئے تو پوری ٹرینیں، مجھے یاد ہے میری ایک کمانی تھی، پوری ٹرین کٹ گئی تو وہ اور اس پر ایک بھائی بچا۔ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ یہ ہمارے ملک کو اتنا وہ برباد کرے۔ آئیے اب عہد کریں کہ 2 دن باتیں کریں گے، خالی باتوں سے نہیں ہوتا کہ بس میں باتیں کر کے چلا جاؤں، آپ بھی کچھ عہد کریں۔ ایک تو عہد یہ کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہماری پوری آپ سیاست کو دیکھ رہے جھوٹ اور منافقت پر۔ آج وہ یوں سیدھا جاتا ہے کہ وہ واپس کو آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ سیاست ہے۔ آج عہد کریں۔ بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے بڑا جرم جو تھا وہ جھوٹ بولنا تھا، دوسری منافقتیں چھوڑ کے۔
تیسری اپنے اندر لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہوگا، چوتھا اپنے اندر یہ سوچنے کہ میں نے اس ملک کو کیا دینا ہے، یہ نہ سوچے دوسرے دیکھیں یہ کام ہے کہ میں جو لنڈے کے کپڑے پہنا کرتا تھا، جو کاٹ پہ سویا کرتا تھا، آج میرے پر گاڑی چیزیں اللہ کی نعمت ہے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب اس ملک کے پڑھے لکھے ہم اپنے بچوں کو جوان کر کے باہر کے ملک کو بھیجتے ہیں تو میں اکثر اس پہ ناراض ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار تو اس ملک میں مستقبل نہیں ہے۔ میں مجھ سے پوچھتا ہوں کہ جب تمہارا 20 سال پہلے ابا کیا کرتے تھے تو بتا دیں ہمارے والد صاحب تو کلرک تھے، ہمارے والد صاحب تو چھوٹا سا کام کرتے تھے، اور میرے 90% جب ڈاکٹر باہر جاتے ہیں میں کہتا ہوں اس ملک نے تمہیں آج ڈاکٹر بنایا ہے، اس ملک نے تمہیں اس جگہ پہ بنایا ہے، تو یہ بھی تبدیل کرے کنسیپٹ۔ اس ملک میں بہت کچھ ہے، میں نے اپنے کسی بچے کو باہر نہیں جانے دیا، میں نے کبھی اپنی ذاتی خواہش کا اظہار نہیں کیا، مجھے اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ صاحب کو ان کی ٹیم کو میں مبارک پیش کرتا ہوں کہ جس طرح نے یہ ایک آج خوبصورت فنکشن ارینج کیا ہے۔ اقرار صاحب سے میری بڑی دوستی ہے، بڑی عزت کرتا ہوں، شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تعلیم کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور تعلیم یہ ایک ایسا سہارا ہے، راستہ ہے جو بدلے گا۔ باتیں بہت ساری ہیں، کرتا چلا جاؤں تو کم نہیں ہوگی، لیکن میں اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ ہنستے پھولو ہنستے رہنا، ہنستے پھولو ہنستے رہنا، تم ہو پاک وطن کا گہنا، پھولوں نے پھر گہنا پہنا، ہنستے پھولو ہنستے رہنا۔ پھول ہے تھوڑے خاص بہت ہیں، پردے میں اغیار بہت ہیں، آپس میں مل کر رہنا، ہنستے پھولو ہنستے رہنا۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ناراض نہیں لگا کہ وہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اس یہاں پہ اسکول کا بندہ ہو، یہ ڈرامے بھی ختم ہونے چاہیے۔ 4 ایجوکیشن سسٹم کر رہے ہیں، ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، کہ وہ اے لیول کا کنسیپٹ ٹوٹ دیا گیا، دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ دنیا میں ایک نظام ہوتا ہے، یہ آپ کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک عام چھوٹے سے اسکول سے پڑھ کے یہاں پہنچا، میرے تینوں بچوں نے گرامر پبلک اسکول ایک عام سا اسکول تھا، بچہ میری دونوں بچے اسپیشلسٹ بن گئی ہیں، میں نے اپنی ساری نسل کو عام اسکولوں میں پڑھایا ہے۔ یہ جو ڈرامے لگ گئے نا، نام میں نہیں دیتا لیکن آپ بھی پہنچ رہے ہوں گے، یہ سسٹم آپ کو تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے میری نئی جنریشن کو کہ ایک سسٹم آج 75 سال میں ہم نظام تعلیم کا نہیں بنا سکے۔ ہم نے ڈرامہ لگایا ہوتا ہے، اردو میڈیم، مدرسے کا نظام، انگلش میڈیم، او لیول اے لیول، وہ قومیں ترقی نہیں کرتی جن کی منزل ایک نہیں ہوتی۔ پاکستان زندہ